رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعه ستا من شوال، پھر شوال میں اس نے 6 روزے رکھے، فذلك صیام الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، رمضان کے روزے اور 6 روزے۔ کیسے یہ پورے سال کے روزے بنے؟ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 گنے اس کے ثواب ملتا ہے۔ 1 مہینے کے روزے رکھے 10 مہینوں کے روزے ہو گئے، اور 6 دن 3 دن روزے رکھے، 1 روزہ 10 دن کے برابر، اور 6 رکھے 60 دن کے برابر، تو پورے سال کے روزے کنسیڈر کیے جائیں گے اس انسان کے جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ شوال کے روزے کب رکھے جائیں۔ علماء کا موقف ہے کہ عید کے فوراً بعد دوسرے دن سے شروع کر لیے جائیں اور 6 مکمل کیے جائیں، لیکن حدیث یہ بتاتی ہے اتبعہ ستا من شوال، آپ پورے شوال میں جب بھی رکھ لیں وہ جائز ہوگا، کیونکہ من تبعیضیہ ہے کہ شوال کے بعض ایام میں کم از کم شوال میں پورے ہو جائیں، تو ایسا انسان پورے سال کے روزوں کے اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرایا جائے۔ نہ آج تک پیدا ہو سکی اس طرح کی کوئی ہستی، نہ قیامت تک وہ پیدا ہو سکے۔ اللہ نے مخلوق میں سے انہیں بے مثال بنایا ہے۔ وہ خود اپنی زبان اطہر سے بیان کرتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخر، لوگوں میں تمام انبیاء ان کا لیڈر ہوں، سرتاج ہوں، لیکن میں فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر، میں ہی آخری نبی ہوں، نہ میں اس پہ فخر کرتا ہوں، میں ہی سب سے پہلے سفارش کروں گا، اور میری ہی سب سے پہلے اللہ قیامت کے دن سفارش کو قبول کریں گے، لیکن میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے رب کو، میرے مولا کو پسند نہیں۔ اتنی عظیم ہستی جو خود آتی ہیں، اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے میری زبان پہ ایسے کلمات کو جاری کیا ہے، وہ چھوٹا سا کلمہ ہوتا ہے لیکن سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی مثال شاید اللہ کے رسول کے جوامع الکلم کے لیے ہی بنی۔ وَأَعْطِيتُ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ، اللہ عز و جلال کی طرف سے مجھے فواتح الکلم اور خواتم الکلم بھی دیے گئے ہیں، ایسی کلام کی ابتدا اور ایسی کلام کی انتہا، دنیا جہان کی کلامیں ایک طرف اور محمد کریم کی کلام ایک طرف، جو لذت اور حلاوت اور جو اثر اللہ عز و جلال نے اس ہستی کی کلام میں رکھا ہے، وہ دنیا میں اللہ نے کسی کو عطایا ہی نہیں۔ وَأَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ قَبْلِي، لوگوں مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، 1 مہینہ سفر کر کے جتنا سفر طے ہوتا ہے، اتنی دور دشمن میرا ہوتا ہے اور میرا رعب اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، اللہ نے مجھ پہ ایک انعام کیا ہے جو پہلے لوگوں پہ نہیں تھا، کہ پوری زمین کو میرے لیے پاکیزہ بنا دیا ہے، جہاں بھی کوئی ہو روئے زمین پر نماز کا وقت آ جائے وہ نماز پڑھ لے۔ پہلے زمانے میں معبد خانے میں ہی عبادت ہوتی تھی، لوگوں نے اپنی جگہ خاص کی ہوتی، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے پاکیزہ بنا دی۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اللہ کسی نبی کو کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے بھیجتے، مالک الملک نے مجھے بھجوایا ہے تو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اور اللہ نے میرے ساتھ ہی نبوت کا یہ سلسلہ مکمل فرمایا ہے، ختم کیا ہے۔ انَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ 30، دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول کو اللہ عز و جلال نے 30 لوگوں کی طاقت سے نوازا ہوا۔ عموماً آپ یہ سنتے ہیں کہ طلاقیں 3 دے بیٹھے، اب کیا بنے گا؟
کچھ مسئلے ازبر ہونے چاہیے۔ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلوان تھے۔ پہلوان تو پہلوان ہوتا ہے، اس کو اپنی طاقت پہ ناز اور گمنڈ اور غرور اور فخر بھی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو پہلوان تھے، کلدہ بن محمد اور یہ رکانہ اور دیگر، ان کو بڑا ناز تھا اپنی پہلوانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اکیلے جا رہے ہیں، آواز دے کے کہتے ہیں کیا خیال ہے، آؤ مجھ سے کشتی کر لو۔ اس کا خیال یہ تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اکیلے ہیں تو دنیا کی جان میں چھڑا دوں گا۔ آپ نے کہا آ جاؤ۔ جو ہی ہاتھ آپ نے اٹھا کے زمین دیا، کہتا نہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے دوسری مرتبہ بھی اٹھا کے مارا، کہتا نہیں ابھی میں نے ٹرکس استعمال نہیں کی۔ آپ نے تیسری مرتبہ بھی جب اس کو زمین پہ دے مارا، اور اس سے پہلے وہ کہہ چکا تھا کہ یہ میری ساری بکریاں بھی مجھ سے لے لیں، اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ طلقۃ واحدہ، ایک طلاق ہوئی ہے، جاؤ رجوع کرو، تمہاری بیوی ہے۔ آج اللہ حضر جلال ہمیں معاف فرمائے، اس نبی سے محبت کرنے والے بھی یعنی اب اللہ حضر جلال صراط مستقیم نصیب فرمائے اور عبرت کا نشان بنائے ان لوگوں کو جو دین کو بگاڑتے ہیں۔ نصیب نہیں ہوگا۔ فرتکم علی الحوض، اللہ کے رسول کا فرمان ہے میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا۔ اللہ نے وہاں رکھے ہوں، يدخلون الجنت بغیر حساب، 70,000 مطالبہ کر دیا۔ اللہ سے میرے محبوب عرب نویل بدر، جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، آخذاً بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی وقت جنت کے ایک دروازے سے اکٹھے جنت میں داخل ہوں اور ان کا کوئی حساب نہیں ہو۔ اور یہ سن کے تو اللہ کی قسم، اللہ ذوالجلال کی رحمت کا میری اور آپ کی عقل اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اللہ کے رسول کو کتنی عظمت دی گئی۔ وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ، یہ تو الگ بغیر حساب کے جائیں گے، اللہ 3 چلو بھر کے اپنی مخلوق میں سے جنت میں چھوڑ دیں گے ان کو، اور ان کا بھی کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ وہ ہے جب قیامت کو جنت جانے کے لیے صفیں بنے گی تو 120 صفیں ہوں گی ٹوٹل، جن میں سے 80 صفیں صرف اللہ کے رسول کے امتیوں کی ہوں گی جو جنت میں جائیں گے، باقی 1,24,000 پیغمبروں میں سے بقیہ انبیاء کی امتوں میں سے 40 صفیں جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے میری ہی قبر مبارک کو کھولا جائے گا۔ وانا اول من ياخذ بحلقة باب الجنہ، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ بیدی لواء الحمد آدم فمن سواه تحت لوائی، اللہ حضر جلال میرے ہاتھ میں اپنی تعریف کا جھنڈا دیں گے، اور میرے جھنڈے تلے آدم سے لے کر قیامت سے پہلے جو داخل ہوگا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یہ اپنے بلند درجات کی طرف منتقل ہونے کے لیے بھی اللہ کے رسول کی سفارش کے محتاج ہوں گے۔ اللہ کے رسول ان کی سفارش کریں گے اور ان کے بلند درجات انہیں نصیب کیے گا۔ اللہ اس ہستی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اس ہستی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، یہ صرف رحمت اپنے گھر کے لیے نہیں ہے، اپنے اہل بیت کے لیے نہیں ہے، اپنے صحابہ کے لیے نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، للعالمین، پوری کائنات کے لیے اللہ نے اسے رحمت بنا کے بھیجا۔ انما انا رحمت مہدی، اللہ جلال نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور امت کے لیے کائنات کا سب سے بڑا تحفہ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کی قسم، کائنات کیا، اس طرح کی کئی کائنات بھی کسی کو مل جائیں تو محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے کون سی نعمت ہو سکتی ہے۔
آج کے اس خطبے میں جو آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ صرف 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر ہم اس نبی سے سچی محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، اور اس نبی کے دعوے کرنے کے ساتھ ساتھ کیا اس نبی کے اعمال اور اقوال کو اپنی زندگی میں اتارتے بھی ہیں؟ وہ رحمت تھے، مہربان تھے، وہ شفقت کرنے والے شفیق تھے، ان کی شفقت اور رحمت، وہ رؤوف بھی تھے، بڑی رحم دلی کرنے والے تھے۔ کیا یہ رویے آج ہم نے بھی اپنی زندگی میں اتارے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی اور شفقت کا پہلو دیکھیے۔ جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، آپ نے آواز دے دی، یا معشر قریش، یا بنی عبد المطلب، یا بنی عبد شمس، یا بنی کعب بن مرہ، یا بنی مرة بن کعب، یا عباس بن عبد المطلب، ویا صفیة عمة رسول اللہ، ویا فاطمة بنت محمد، یا فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انقذوا انفسکم۔ عبد المطلب کی اولاد، عبد شمس کی اولاد، فعم وخص، ہر عام و خاص کو اللہ کے رسول نے دعوت دی اور بلایا، اکٹھا کیا، اور کیا کہا؟ میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، اشتروا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ میرے چچا آپ بھی، میری پھپھو صفیہ آپ بھی، میری بیٹی فاطمہ آپ بھی، ہاں غیر ان لکم رحما سأبلها ببلالها، رشتہ داری تو ہے، میری بیٹی مجھ سے کچھ مال لینا ہے تو لے لو، میں تمہیں دے دیتا ہوں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کو تیرے کام نہیں آ سکتا۔ غلط امید نہیں دلائی، ان کو شفقت کا درس دیا ہے، کسی طریقے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی پلاننگ کرو، کہیں اس زعم میں نہ رہنا کہ ہمارے خاندان کا یہ پیغمبر ہے تو ہم عمل کریں یا نہ کریں اور قیامت کے دن جنت چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے خانوادے کو بلایا، کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے آج گیدرنگ کے لیے تو خاندانوں کو بلایا جاتا ہے؟ آج میرے بیٹے کی شادی ہے، آج کسی کا ولیمہ ہے، آج کسی کی نسبت ہے، کبھی اس غرض سے بھی خاندان کو جمع کرنا چاہیے، صرف اس غرض سے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں، میں کھانا بھی کھلاؤں گا لیکن محمد مصطفیٰ کی سنت ان کے سامنے بیان کروں گا، توحید اللہ کی بیان کروں گا، اور ان سے کہوں گا جس طرح دنیا میں اکٹھے رہنا ہمیں پسند ہے، کس طرح خوشیاں اور رونقیں ہیں، ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ جنت میں بھی ہمیں اکٹھا کر دے۔ آپ کی شفقت اور مہربانی صرف خاندان کے ساتھ نہیں، امت کے تمام والدین کے ساتھ شفقت و مہربانی کا سبق دیا۔ یہ آپ کے بھی علم میں بھی ہے، آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، جہاد کتنی عظیم چیز ہے جس کو اللہ کے رسول نے جنت کا دروازہ کہہ دیا، علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ، جہاد کو لازم پکڑو، یہ جنت کا دروازہ ہے، یذہب اللہ بہ الہم والغم، جہاد کرنے سے غم اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے باوجود جب ایک نوجوان آ کے کہتا ہے میں آیا اس لیے ہوں، ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، میں بیعت کرنے آیا ہوں کہ میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں اور میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے 3 لفظ بتائے اور 3 حدیثوں میں الگ الگ ہیں، ارجع الی ابویک فاستأذنہما، جاؤ پہلے اپنے والدین سے اجازت لے کے آؤ۔ دوسری روایت میں آتا ہے ارجع الی والدیک، اگر تیرے والدین زندہ ہیں فاحسن صحبتہما، ان کی خدمت جا کے کرو، ماں زندہ ہے فثم الجنہ، اس کے پاؤں کو لو، تمہیں جنت وہاں بھی مل جائے گی۔ جب یہ پتہ چلا کہ ایک نوجوان آیا ہے اور اپنے والدین کو رلا کے آیا ہے
تو آپ نے فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، لوٹ جاؤ اپنے والدین کی طرف جس طرح انہیں رلا کے آئے ہو، جا کے ان کی خدمت کرو اور ان کو ہنساؤ۔ اگر اتنے بڑے کام کے لیے اللہ کے رسول نے والدین کی اجازت کو ضروری سمجھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اس کبر سنی کا خیال کرتے ہوئے ان کی خدمت کی بات کی، عام کام کے لیے اولادوں کو آج والدین سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ آج یہ مادر پدر آزاد نوجوان نسل کہاں چلی گئی؟ اس کو محبت کے دعوے کرنے تو آتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ میں اپنی والدہ گرامی یا اپنے والد گرامی سے کوئی مشورہ کر لوں اور اجازت لے لوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کر لوں؟ اللہ کے رسول جنت کا سودا کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ جو جہاد کے لیے نکلتے تھے صحابہ، ان کو بھی کہا کہ والدین سے اجازت لو۔ محبت کے دعوے کرنا بڑے ہی آسان ہوتے ہیں، نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر تو ہم سچے ہیں اللہ کے رسول کی محبت میں، تو ہمیں والدین کے ساتھ یہ پہلو زندگی میں رکھنا چاہیے کہ ان سے مشورہ کریں، ان سے اجازت لیں، بلکہ یہ خوش قسمتی ہے ان سے دعائیں لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شفقت اور مہربانی صرف والدین کے لیے نہیں رکھی، آپ رحمت للعالمین تھے، زوجین کے لیے بھی رحمت اور شفقت کے پیغامات چھوڑے۔ استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا۔ استوصوا بالنساء خیرا فإنہن عوان عندکم، یہ تو آپ کے پاس اس طرح خدمت کرتی ہیں جس طرح نوکرانی ہوتی ہے، کس طرح خدمت کرتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی ظلم کا طریقہ اختیار نہ کرنا۔ بلکہ صحابی کہتے ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو اور خادم کو مارا نہیں۔ یہ شفقت، یہ مہربانی کا درس کون لے گا؟ ہر گھر میں لڑائی، ہر گھر میں طلاق کے مسائل، ہر گھر میں نچاکی، 6 مہینے گفتگو نہیں ہو رہی، سبب کیا ہے؟ محبت کا دعویٰ ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا۔ بہت پڑھا لکھا ہے، بہت قابل ہے، قابلیت کا ہے، خاک ہے کہ تمہیں اپنے گھر والی سے معاملہ کرنا ہی نہیں آتا، جبکہ اللہ کے رسول نے یہ کہا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِ، دنیا میں سب سے بہترین میرے صحابہ وہ ہیں جو اپنی گھر والی کے معاملے میں بہترین ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں کا تارا تو انسان بن سکتا ہے، اصل وہی ہوتا ہے جو اپنے گھر والی کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، جس کی تعریف اور جس کے بارے میں کمنٹس اس کی بیوی کے ہوں کہ بڑا اچھے اخلاق والا ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول نے صرف بولا نہیں ہے، کر کے بھی دکھایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ سے سوال کیا گیا ماذا یصنع النبی فی بیتی، اللہ کے رسول کے گھریلو معاملات کیسے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کان فی محنت اہلی ای فی خدمت اہلی، ہم 9 بیویاں آپ کی خدمت تو کرتی تھی، لیکن یوں لگتا تھا آپ کا معاملہ اتنا خوبصورت تھا جیسے اللہ کے رسول ہماری خدمت کر۔ آج کوئی شخص اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کے اپنی بیوی کو نہیں بٹھاتا، لوگ تانے دیں گے۔ سید المرسلین نے کیا دیکھا کہ سیدہ میمونہ کو اونٹ پہ سوار کروانا ہے، جگہ نہیں ہے، کیسے سوار ہوں گی؟ آپ زمین پہ بیٹھے، کون؟ سید البشر والرسل، جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی، اپنا گھٹنا پیش کیا، فرمایا یہاں قدم رکھو اور یہاں قدم رکھ کے تم اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہوں سید البشر۔ جب اللہ کے رسول کی بیوی ایک ایسے اونٹ پہ سوار تھی کہ اونٹ لیٹ ہو گیا، بیمار تھا، تو مومنوں کی ماں رونے لگی کہ سب لوگ پہنچ گئے، آپ نے مجھے یہ اونٹ دیا، میں وقت پہ نہیں پہنچ پائی۔ تو اس پریشانی میں وہ رونے لگ گئیں۔ وَهُوَ يَمْسَحُ الدُّمُوعَ عَنْ عَيْنَيْهَا، اور اللہ کے رسول اسے خاموش بھی کروا رہے ہیں اور اپنے مبارک ہاتھ سے اس کے آنسوؤں کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ مہربانی اور شفقت یہ صرف کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کر کے دیکھا۔